أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، میں نے آج سے پہلے تک نماز کے اندر پڑھے جانے والے الفاظ کا معنی اور مفہوم بیان کیا۔ اس سے پہلے تک جو میں نے معنی اور مفہوم اور تشریح بیان کی وہ سبحانک اللہم و بحمدک، اس کی تشریح، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی فضیلت اور ان الفاظ کے پڑھنے پر اجر و ثواب کا میں نے تذکرہ فرمایا۔ آج انشاءاللہ ثنا میں پڑھے جانے والے الفاظ میں سے وتبارک اسمک کا اس لفظ پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اللہ کی توفیق سے۔ تو نمازی جب نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، تو نمازی نماز میں یہ الفاظ کہتا ہے وتبارک اسمک، اللہ برکت والی ذات تیری ہے، برکات دہندہ تو ہے، برکت والا نام صرف اور صرف تیرا ہے۔ نماز میں نمازی اقرار کرتا ہے، نماز سے جب فارغ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ بھی برکات دہندہ، فلاں بابا بھی برکات دہندہ، فلاں پیر بھی برکات دہندہ، فلاں نبی، فلاں وہ یہ بھی برکات دہندہ، فلاں فلاں کرتے کرتے وہ سب کو کہتا ہے یہ بھی برکتیں دیتا ہے، یہ بھی برکتیں دیتا ہے، یہ بھی برکتیں دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نمازی تو نماز میں تو یہ کہتا ہے کہ برکات دہندہ صرف اللہ تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی برکتیں دینے والا کوئی نہیں، لیکن جب تو نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر تو کہتا ہے فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں نبی، فلاں فرشتہ یہ برکتیں دیتے ہیں۔ فرمایا کوئی نہ جو اقرار تو نے نماز میں کیا ہے نا، اب غیر نماز کے بعد بھی تیرے دل کے اندر یہ موجود ہونا چاہیے، تیرا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح میں نے نماز کے اندر کہا کہ برکات دہندہ صرف تو ہے، اب میں نماز کے باہر بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ برکتیں دینے والا صرف اور صرف تم۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو نماز میں الفاظ پڑھ رہے ہیں ان کا معنی اور ان کی تشریح اور ان کا مفہوم کیا ہے، ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے رٹے رٹائے الفاظ پڑھ لینا نماز میں، اللہ سے اور باتیں کرنا، باہر جا کر اور باتیں کرنا، یہ اس چیز کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز نام ہے سمجھ کے پڑھنا، پھر عمل اپنی زندگی میں کرنا۔ تو پھر دیکھیں یہ جو تبارک اسمک میں تبارک کا لفظ ہے نا برکت والا،
یہ لفظ اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مقدس میں 9 مقام پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر، سورہ مؤمنون کے اندر، سورہ رحمان کے اندر، سورہ ملک کے اندر، سورہ حامیم مومن، سورہ زخرف وغیرہ 9 مقام پر لفظ تبارک کا استعمال ہے، اور یہ تبارک برکت سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا بڑھ جانا، برکت کا آ جانا، اضافہ ہو جانا۔ اور یہ جو لفظ تبارک ہے نا، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے مخصوص اور خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے اس تبارک کے لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا، نہیں ہوتا، صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ اور پھر دیکھیں بحر محیط والے نے، البحر المحیط، اس نے یہ معنی کیا ہے کہ تبارک برکت کا معنی ہے اللہ کی چیز سے خیر اور بھلائی کے کاموں میں اضافہ ہو جانا، بڑھ جانا، برکت آ جانا، بخشش کا مل جانا، اس کی عطا اور اس کی بھلائی کا مل جانا، اس کا نام ہے برکت۔ اور نمازی یہ نماز میں مان رہا ہے کہ اللہ برکت والا صرف تم ہے، تیرے علاوہ کوئی برکات دہندہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے نمازی مجھے صرف برکات دہندہ سمجھ، میرے علاوہ کسی کو برکات دہندہ نہ سمجھ۔ جو نماز میں کہہ رہا ہے نا، میرے نماز میں بھی تیرا یہی نظریہ ہونا چاہیے، تیرا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت برکات دہندہ اگر ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے، نہ کوئی نبی برکات دہندہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، کوئی بھی برکات دہندہ نہیں، نہ اولیاء اللہ کوئی بھی برکات دہندہ نہیں، نہ کوئی تہجد گزار، نہ کوئی شب زندہ دار، نہ کوئی نمازی، نہ کوئی حاجی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، برکات دہندہ ذات ہے تو صرف میرے رب کی ذات۔ پھر مزے کی بات سنیے، نماز کو درست کریں، مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے یہ بات کوئی ڈنڈے سے یا کوئی زبردستی جبر کر کے مجبور کر کے ڈرا دھمکا کے نہیں منوائی، اللہ نے دلائل کے ساتھ مزین کر کے اللہ رب العزت نے بات منوائی۔ دیکھیں میں برکات دہندہ کس طرح۔ نمازی نماز میں تو اقرار کر رہا ہے، لیکن تم میرے علاوہ نماز کے بعد پھر غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھتا ہے۔ اللہ نے یہ بات دلائل سے منوائی، اور پہلی دلیل جو رب العالمین نے دی نا، میں انشاءاللہ وہ بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ دوسری دلیل کل بیان کروں گا۔ رب العالمین نے جو پہلی دلیل دی نا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ ذرا یہ تو بتاؤ برکتیں دینے والا کون؟ تبارکا، برکات دہندہ کون؟ اولاد میں برکتیں دینے والا کون؟ جائیداد میں برکتیں دینے والا کون؟ کاروباروں میں برکتیں دینے والا کون؟ اور رزق میں برکتیں دینے والا کون؟ زمینوں میں، فصلوں میں، درختوں میں برکتیں دینے والا کون؟ اور ہر چیز میں برکتیں دینے والا کون ہے؟ اعضاء میں برکتیں دینے والا، لباس میں برکتیں دینے والا، کھانے اور پینے میں برکتیں دینے والا۔ تبارکا، برکتیں دینے والی اگر صرف اور صرف ذات ہے تو رب العالمین کی ذات ہے۔ رب العالمین کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی برکتیں دینے والا کوئی نہیں، کوئی برکات دہندہ کوئی نہیں۔ تو پہلی دلیل رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مقدس میں سورہ الفرقان 18ویں سپارے میں دے کر فرمایا
تبارک الذی نزل الفرقان على عبده، برکتیں دینے والی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنی خاص کتاب اپنے خاص بندے پر اتاری، اپنی کامل اور مکمل کتاب، اپنی عظمتوں اپنی شان والی کتاب، اپنے شان والے اپنے مقام والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں میں کیسے برکتیں نہ دوں، میں تو برکات کا نزول فرمانے والی، جس کے پڑھنے سے اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، گھروں میں برکتیں دے دیتا ہے، کاروباروں میں برکتیں دے دیتا ہے، زمینوں میں برکتیں دے دیتا ہے، اولادوں میں برکتیں دے دیتا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے گھروں اور ان کی ہر چیز میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنی برکات کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے برکت کی، میں نے کیسے بھلائی اور خیر کا معاملہ فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، میں نے برکتوں والی کتاب نازل فرما دی، میں برکتوں والی ذات نے ایک کتاب نازل فرما دی، پھر میں نے ایسی کتاب نازل فرما دی جو کتاب لوگوں کو بتاتی یہی ہے لوگوں برکات دہندہ اگر ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے، رب العالمین کے علاوہ کوئی برکتوں والی ذات کوئی نہیں، کوئی برکات دہندہ کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سب سے بڑی برکت یہ کی، میں نے یہ کتاب نازل فرمائی جس کتاب کے کئی پاروں کے اندر 9 سورتوں کے اندر 9 مقامات پر میں نے یہ بات بتلائی تبارک الذی، اور کائنات کے لوگوں برکات دہندہ ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ میں نے تو اس کتاب میں جگہ جگہ پر یہ بات تمہیں بتلا دی، برکات دہندہ کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی ولی بھی نہیں ہے، کوئی پیر بھی نہیں ہے، کوئی بزرگ بھی نہیں ہے، کوئی ولی بھی نہیں ہے، کوئی برکتیں دینے والا کوئی نہیں، برکات دہندہ اگر ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ تو دیکھیں فرمایا برکت والی ذات نے کیسے برکت کا معاملہ فرمایا کہ ایک خاص کتاب اپنے خاص بندے پر نازل ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتاب بھی میں نے بڑی عظیم الشان نازل فرما دی، جس کے کئی مقامات پر یہ بات میں نے بیان فرما دی کہ لوگوں برکات دہندہ صرف میں ہوں۔ اور اللہ کہتے ہیں جس ہستی پر یہ میں نے کتاب نازل فرمائی وہ ہستی بھی میں نے کیسی تم پر برکت کی، میں نے وہ ہستی بھی ایسی پر کتاب نازل فرمائی، وہ ہستی بھی تمہیں یہی بتلاتی ہے اے کائنات کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر کوئی برکات دہندہ ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برکتیں دینے والا کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، اس ذات کے علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں، اس ذات کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں، ہر قسم کی برکتیں دینے والی اگر ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر بھی برکتیں نازل فرمائی، یہ کتاب دی، اس نبی پر نازل فرمائی یہ کتاب جو تمہیں برکتوں کے بارے میں بتلاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں اس نبی پر بھی میں نے بہت بڑا احسان فرمایا، میں نے برکتوں والی کتاب
جس کتاب کے اندر برکتوں کے بارے میں نے ذکر فرما دیا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے ولیوں، میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر تمہیں بھی یہ بات پوچھنی ہو کہ برکات دہندہ ذات کس کی ہے، تو یہ میں نے کتاب نازل فرما دی، اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ برکتیں دینے والا میں ہوں، برکات دہندہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی برکتیں دینے والا کوئی نہیں۔ تو میں نے اس ہستی پر بھی یہ برکات کا نزول فرمایا، اس مکے کے یتیم کو، اس مکے کی در یتیم کو، آمنہ کی لخت جگر، عبداللہ کی نور نظر کو میں نے یہ کتاب دی، میں نے بڑی برکت کا معاملہ فرمایا۔ اس کی کمر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ تھا، وہ تو یتیم تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کس طرح برکتوں کا نزول فرمایا، میں نے کس طرح برکتیں دی، میں نے کتاب بھی نازل فرمائی، میں نے اپنا نبی بھی بنایا، نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما کر میں نے قرآن پاک جیسی کتاب نازل فرمائی، میں نے کیسی برکتوں کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، میں نے بڑی برکت کی، میں نے برکت والی ذات نے میں نے کتنی برکتیں کی۔ کہیں فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہوئے کائنات کے لوگوں میں نے تم پر بھی برکت کا نزول فرمایا، میں نے تم پر بھی برکتوں کا نزول فرمایا، میں نے اپنے نبی پر بھی برکتوں کا نزول فرمایا، تم پر میں نے یہ برکتوں کا نزول فرمایا کہ میں نے تمہیں وہ نبی دیا جو رحمت للعالمین ہے، وہ اس نبی پر وہ کتاب نازل فرمائی جو کتاب ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور اس نبی پر میں نے برکتوں کا نزول فرمایا کہ اس کو ایسی کتاب دی جو بڑی شان والی، جو بڑے مقام والی، جس کی حفاظت کا ذمہ میں اللہ پاک نے خود اٹھایا، ایسی میں نے کتاب اس پر نازل فرمائی۔ پھر اس نبی کو میں نے اور نبی جب بھیجے میں نے مبعوث فرمائے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے میں نے مبعوث فرمائے، جب اس نبی کو میں نے مبعوث فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے جو پیغمبر مبعوث فرمایا نا، میں نے اس پر بھی برکتوں کا نزول فرمایا، میں نے کائنات پر بھی برکتوں کا نزول فرمایا کہ میں نے ساری کائنات کے لیے اس پیغمبر کو مبعوث فرما دیا، کسی خاص قوم یا کسی خاص بستی کے لیے مبعوث نہیں فرمایا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں نے یہ برکتوں کا معاملہ فرمایا کہ میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو دیکھیں کتنی برکت والی ذات ہے، کائنات کے ساتھ بھی برکات کا معاملہ فرمایا، برکتیں نازل فرمائی، اور اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی برکتوں کا معاملہ فرمایا۔ پھر دیکھیں فرماتا ہے رب العالمین، برکتوں والی ذات وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اپنے خاص بندے پر، تاکہ یہ ساری کائنات کو ڈرائے اس کتاب کے ذریعے۔ آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کے بادشاہی اگر ہے تو صرف اس کے پاس ہے، اس کا کوئی نائب، اس کا کوئی شریک اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا، اس کو سب معلوم ہے، ریت کے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، پانی کے قطرے سے لے کر سمندر اور دریاؤں تک،
ایک ایک چیز سے لے کر اس کی انتہا تک اس نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا. تو کیسی ہے برکتوں والی ذات. رب العالمین کہتے ہیں نمازی تو نماز میں وتبارک اسموں کا کہتا ہے اللہ برکات دہند تو ہے. اللہ کہتے ہیں نماز کے باہر جا کر پھر میرے علاوہ غیر اللہ کو برکات دہندہ نہ سمجھا کر, نماز کے باہر بھی برکات دہندہ اگر تم سمجھے تو صرف مجھے سمجھے. اللہ مجھے بھی نماز سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سامعین کو بھی نماز سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.